بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے وسوسوں سے متعلق اور اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے موجودہ زمانے میں فائنینشیل کرائسس ٹاپ آف دا لسٹ، تو سب سے بڑی یہی ایک ریزن ہے۔ پھر جو ہماری خوراک ہے، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، انفیکٹ وہ بھی اتنا ہیلدی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے جو فائنینشیل کرائسس ہیں اور ہماری جو صحت کی یعنی ہماری کہہ لیجیے ہیلتھ روٹین جو ہے، دونوں ہی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، دونوں ہی سبب بن رہی ہیں مزید وسوسے اور اسٹریس کو کریٹ کرنے کی۔ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ اسلام وہ دین ہے جو محض چند عبادات یا رسومات کا مجموعہ نہیں ہے کہ آپ نے ایز اے ریچول آپ نے نماز ادا کر لی اور آپ نے ماہ رمضان میں روزے رکھ لیے، اور آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ حج پر چلے گئے، اور اگر آپ کو مال دیا تو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ ان فیکٹ اسلام ایک پورا سسٹم ہے، نظام حیات ہے۔ جتنی زندگی آپ کی ہے، ایک ایک دن پیدائش سے لے کر وفات تک کیا آئیڈیل ہو سکتا ہے آپ کے لیے، میرے لیے بیسٹ کیا ہو سکتا ہے، اس بیسٹ کا جو میتھڈ ہے، اس کو اچیو کرنے کا جو ذریعہ ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، یہی دین اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اس پر اگر ہم غور کریں گے تو اپنے موجودہ حالات میں، دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہیں، کوئی ایک ملک مجھے ایسا نظر نہیں آتا جہاں پر میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کو کسی قسم کا سٹریس نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں، ہمیں کیسے کوپ کرنا ہے ان مسائل میں۔ ان میں سے کچھ مسائل ہمارے خود ساختہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے بنائے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ واقعی ہمارے سامنے بھی ہیں۔ دونوں صورتوں میں کس طرح سے ان سے نجات حاصل کی جائے گی، یہ جاننے کے لیے آپ کو اسلام کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوٹنا پڑے گا، تو یقینی طور پر آپ کو یہاں سے سلوشن ملے گا۔ جی بالکل، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر میں جو مشقت ہے، جو کچھ فیس کیا انہوں نے، جو ان کے ٹارگٹس تھے، جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے، جو اسٹریس تھا، جہاں پر بھی کہیں محرومی تھی، کہیں پر کوئی کسی چیز کی کمی تھی، یہ جب وہ اپنے بستر پہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو پوری وہ فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے دماغ میں، اور پھر وہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے، نیند اڑا دیتی ہے۔ آپ بس گھنٹوں لیٹے سوچوں میں مگن رہتے ہیں، غرق رہتے ہیں اور سو نہیں پاتے۔ دیکھیے، اس کے لیے آپ کو خود اپنی کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا میرے مسائل ہیں اور آیا میں ان کو کس طرح حل کر سکتا ہوں، میرے بس میں کیا ہے۔ جو آپ کے بس میں ہے آنیسٹلی وہ کیجئے، اور باقی اللہ کے سپرد کر دیجئے، کیونکہ دین تو یہی کہتا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ بھی اپنے اوپر وہ بوجھ مت ڈالیں، یعنی میں اس کو یوں کہوں گی، اپنی خواہشات کو تھوڑا محدود کر لیجئے۔ اگر آپ بہت زیادہ خواہشات کر رہے ہیں تو آپ اتنی ان کو اچیو کرنے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ نہیں کر پا رہے، تو اپنی خواہشات کو تھوڑا لمیٹڈ کر لیں۔ پھر جہاں تک بات ہے کہ پڑھا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، یہ سوچیں کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جو مہربان ہے، محبت فرمانے والا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم الرحمن، الرحمن کا ورد کریں۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے اپنے دل پر رکھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کم از کم 11 ٹائمز۔ ہمارے دین میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آڈ نمبرز میں آپ پڑھ لیں۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایون نمبر میں پڑھ لیا تو معاذ اللہ وظیفہ الٹ جائے گا، ایسی کوئی سچائی اس بات کی نہیں ہے، لیکن آڈ نمبر پسندیدہ ہیں۔ 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں، یا فار ایگزامپل جب تک آپ کو نیند نہیں آتی یاد رکھیں، اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتے ہیں جب وہ مشکل وقت میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور دراصل ہماری زندگی میں جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، جو ڈیفیکلٹ ٹائمز آتے ہیں، وہ آتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جن سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ نے تمہیں مصیبت میں، آزمائش میں، مشکل میں اس لیے ڈالا کہ تم گڑ گڑاؤ،
تم اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو پہچانو. تمہیں بھول گیا, تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی اور بھی ہے جو تمہاری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے. تم نے جان لیا کہ میں ہی ہوں سب کچھ, میں ہی کروں گا. اب یہ ہمیں جو فرسٹریشن ہوتی ہے, ایک باپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے, ایک ہسبینڈ کو ہوتی ہے, فیملی کے ایک کفیل کو ہوتی ہے, وہ یہ سوچتا ہے مجھے ارن کر کے لانا ہے, سب میرے منتظر ہیں, مجھے سب کی ضروریات پوری کرنی ہے, مجھے سب کی فرمائشیں پوری کرنی ہے. آپ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے رہیں, مگر اس یقین کے ساتھ کہ رازق میرا رب ہے. رزق جتنا میرے نصیب میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گا, اور اس میں ایک ذرے کی کمی بھی نہیں کی جائے گی. جب آپ اپنے آپ کو یہ میسج دے دیں گے تو آپ کی جو طاقت ہے وہ بہت گنا ملٹی پلائی ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. بس جو مل جائے اس پر شکر کرنا سیکھ لیں, اور جو نہ ملے اس پر راضی رہنا اور قناعت کرنا سیکھ لیں, تو 50% تو ہمارا اسٹریس یہیں پہ ختم ہو جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. تو یہ تو میں تو ابھی سوچ لوں کہ میں, وہ بچے دیکھتے ہیں نا سپر مین وغیرہ کی ویڈیوز, تو وہ وش کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی فلائی کر سکیں, جبکہ وہ ریالٹی نہیں ہے. تو ہمارے اطراف میں بہت کچھ ہے, ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں مل جائے جو ہم دیکھیں. تو اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچانیں, اور جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, قناعت جس کو کہتے ہیں نا, کنٹینٹمنٹ. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. جس کو کم پہ راضی رہنا آ گیا, انشاءاللہ اس کو بہت سی تکالیف سے اور بہت سی اسٹریس اور بہت ساری انزائٹی اور تکالیف سے ویسے ہی نجات حاصل ہو جائے گی. ٹینشن فری تو نہیں ہو سکتے, یہ آپ کو جاننا پڑے گا کہ یہ ہوگی. دیکھیے کیوں ہوگی, کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دنیا کو تخلیق کیا, فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ یہ جو ہمارے علاوہ بھی اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں, اور بعض محققین تو فرماتے ہیں اس سے ہم انسان پیدا ہوئے, کئی ایسے انسان پیدا ہوئے, کئی قومیں آئیں, کئی ختم ہو گئی, جب ہم بھی ختم ہو جائیں گے, مر کر مٹی میں مل جائیں گے, پھر کسی اور کو اللہ تعالیٰ تخلیق فرما دیں گے. ہم بھی ایک کریکٹر ہیں, جیسے کسی پلے کا, کسی ڈرامے کا, کسی سٹوری کا کریکٹر ہوتا ہے نا, ڈائریکٹر پروڈیوسر ڈیسائیڈ کرتا ہے, رائٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ کریکٹرز ہوں گے, اتنی دیر ان کا رول ہوگا, اتنے ان کے سین ہوں گے, اس کا ٹریجڈی جو ہے وہ رول ہے, اس کا جو ہے وہ کوئی فنی کریکٹر ہے, یہ بہت سوبر ہے, یہ کرمنل ہے, واٹ ایور, وہ سارے کریکٹرز ہیں. اسی طرح سے ہم بھی سب کریکٹرز ہیں, یہ بات سمجھ لیں. اور ہم سب جو رول ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمیں جج کیا جا رہا ہے کہ کون اپنی کیسی پرفارمنس دے رہا ہے. ہاں یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ رائٹ اور رانگ میں ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے, حق اور باطل کی تمیز کروائی گئی ہے, اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم اگر چاہو تو برے کو اچھے میں بدل سکتے ہو, تم اچھائی کی طرف جا سکتے ہو. ہدایت کا راستہ بھی کھول دیا اور اسباب بھی بتا دیے. آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ مجھے آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے, مگر کچھ مصیبتیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہم خود غلط کرتے ہیں, مثلا ایک ڈائبیٹک ہے اور وہ پرہیز نہیں کرتا, چھوٹا سا اس کے پاؤں پر ایک زخم بن جاتا ہے اور وہ کیئر نہیں کر رہا, وہ شوگر کو کنٹرول بھی نہیں کر رہا, لائف سٹائل کو چینج بھی نہیں کر رہا. وہ زخم بڑھتے بڑھتے اس نوعیت پر آ گیا کہ ڈاکٹر نے کہا اس کی ٹانگ کاٹی جائے گی. اب جب ٹانگ کاٹ دی گئی تو وہ کہہ رہا ہے میری تقدیر ایسی تھی, میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا. بہت سی زندگی میں ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جہاں ہمیں پرہیز کرنا ہے, جہاں ہمیں ڈیسیژن لینا ہے, جہاں ہمیں علاج کرنا ہے, جہاں ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے, ہم نہیں جاتے. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا یا ایسی مشکل آ گئی. بس یہ تسلی رکھیں اپنے رب پر کہ وہ بہت مہربان ہے. جب آپ اس کو پکاریں گے, جب آپ محنت کریں گے, محنت کا پھل ملے گا. جب اس کو پکاریں گے وہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا. اور سب کے باوجود بہرحال یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے, یہ جنت نہیں ہے. جنت وہ جگہ ہوگی جہاں آپ کو نہ اسٹریس ہوگا, نہ ٹینشن ہوگی, نہ انزائٹی ہوگی, نہ ڈپریشن ہوگا. دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہاں آپ اس کو منیمائز کر سکتے ہیں, یا بے تکی اپنے طور پر جو چیزیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں,
काउंसलिंग से, अच्छे लोगों की सोहबत से, नेक लोगों की सोहबत से, हेल्दी एक्टिविटीज से आप ओवरकम कर सकते हैं।